بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلے سبق میں ہم نے ضمیر منصوب متصل کو فعل ماضی سے جوڑ کر دیکھا تھا، اور اس سبق میں ہم فعل مضارع کے صیغوں سے ضمیر منصوب متصل کے صیغوں کو جوڑ کر دیکھیں گے۔ باقی یہ ہے کہ ضمیر منصوب متصل کی تعریف بھی یاد رکھنی پڑے گی، اور یہ بہت ضروری ہے۔ صرف اس کے نام میں غور کرو، ضمیر سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ اس میں ظاہر نہیں ہے۔ ضمیر سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ یہ اس میں ظاہر نہیں ہے، اور منصوب سے سمجھ میں آئی کہ بھائی یہ مرفوع اور مجرور نہیں ہے، یعنی یہ محل نصب میں ہوگی۔ اور منصوب کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں بھائی؟ مفعول، سارے جتنے بھی مفعول ہیں یہ منصوب ہوتے ہیں۔ اور متصل سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ منفصل نہیں ہے، یعنی جڑی ہوئی ہے اپنے عامل سے، یعنی کسی کلمے سے یہ جڑی ہوئی ہے، الگ سے نہیں آ رہی ہے۔ تو اس میں تین ہی باتیں ہیں۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ منصوب ہوتی ہے، اور تیسری بات اس میں کیا ہے کہ متصل ہوتی ہے۔ اب کیونکہ یہ منصوب تو ہمیں پتہ دیتا ہے اعراب کا، اور اعراب آتا ہے معرب پہ، اور ضمیریں ہوتی ہیں مبنی، ٹھیک ہے۔ تو مبنی پر تو اعراب نہیں آئے گا، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ محلاً منصوب ہے، یعنی نصب کی جگہ میں واقع ہوئی ہے۔ خیر، یہ سب چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں، یہ کہاں گیا، ایک منٹ۔ تو ابھی اس سبق میں ہم ساری ضمیریں نہیں دیکھیں گے، پچھلا سبق بھی بہت لمبا ہو گیا تھا نا، تو اس سبق میں ہم ساری ضمیریں نہیں دیکھیں گے، بلکہ صرف تین ضمیریں دیکھیں گے غائب کی، ٹھیک ہے، مذکر غائب کی ضمیریں دیکھیں گے تین۔ وہ کون سی ہیں؟ ہو، ہما، ہم۔ ہو، ہما، ہم۔ اب مضارع کے جو 14 صیغے ہیں، ان سارے کے سارے صیغوں کے ساتھ ہم یہ ضمیر ملا کر دیکھیں گے، اور پھر اس کا ترجمہ بھی کریں گے، اور اس کی شکل بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سب سے پہلے ہم نے یفعلو کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ اب دیکھو، یفعلو کو اس کے ہٹا دو تو یہ ایسا تھا، یفعلو، ہاں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا تو یفعلہ ہو گیا، یفعلہ۔ یفعلو کا کیا ترجمہ تھا؟ یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ مضارع کے صیغوں میں، جیسے ماضی میں واحد مذکر غائب کے صیغے میں ضمیر مستتر ہوتی ہے فاعل کی، یعنی چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور واحد مؤنث غائب کے صیغے میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مضارع میں وہ صیغے کہ جن کے آخر میں پیش آتا ہے، وہ صیغے جن کے آخر میں پیش آتا ہے، ان کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، جیسے یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو اور نفعلو۔ اس میں جو ضمیر ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ فاعل کی ضمیر یہ پوشیدہ ہوتی ہے، مستتر ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ تو یفعلو کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے، وہ کون سی ہے؟ ہوا، واحد مذکر غائب کی ضمیر۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو پورا فعل ہو گیا، فعل ہے، یفعلو فعل ہے، ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے یہ اس کو جوڑ دیا ہے تو یہ اس کا کیا ہے؟ مفعول بھی ہے۔ بعض لوگ اس کو اس کا فاعل بنا دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی، اگر تمہیں یہ بات یاد ہوگی نا کہ بھائی اس کے مضارع کے وہ صیغے کہ جن کے آخر میں پیش آتا ہے، ان صیغوں میں تو ضمیر مستتر ہوتی ہے، فاعل، ضمیر مستتر فاعل ہوتی ہے نا، ضمیر بارز تو نہیں ہوتی۔ بارز کا معنی جو دکھ رہی ہے، ظاہر ہے، تو ایسی صیغوں میں تو ضمیر مستتر فاعل ہوتی ہے، تو تمہارا ذہن کبھی بھی اس طرف نہیں جائے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یفعلو فعل بولتے ہیں، اور جو ہو ہے نا اس کو فاعل بنا دیتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یفعلو فعل ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر کیا ہے؟ فاعل ہے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور یہ اس کا کیا ہے؟ یفعلو فعل کا مفعول بھی ہے، مفعول بھی، ٹھیک ہے۔ تو فاعل کو رفع کون دیتا ہے؟ فعل دیتا ہے، اور مفعول کو نصب کون دیتا ہے؟ وہ فعل دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے۔
اچھا، تو یفعلو کا کیا ترجمہ تھا؟ کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. اور اب جب ہو اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تو اس کا کیا ترجمہ ہو جائے گا کہ وہ ایک مرد اس ایک مرد کو کرتا ہے یا کرے گا. یفعلو کی جگہ یضربو کر دو، یضربہ، وہ ایک مرد اس مرد کو مارتا ہے یا مارے گا. ٹھیک ہے، تو یفعلو فعل ہو جائے گا، ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا، اور ہو ضمیر یہ منصوب متصل مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اچھا، پھر ہم نے تثنیہ کے صیغے کے ساتھ جوڑ کے دیکھا اس کو. اب یہ دیکھو ایسے الگ، یفعلانی تھا، ٹھیک ہے، یفعلو یفعلانی یفعلون، اس کے ساتھ اس کو ضمیر کو جوڑ کے دیکھ لیا تو یفعلانی ہی ہو گیا. ایک اور بات یہاں پر پتہ نہیں تمہیں معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے، میں بتا دوں کہ جو ضمیر ہے نا، ہو کی ضمیر اور ہم کی ضمیر، ان میں تم یاد رکھ لینا کہ اگر اس سے پہلے یا ساکن ہوگا یا کسرہ ہوگا، اگر اس سے پہلے کسرہ ہوگا یا ساکن ہوگا تو یہ ضمیر مکسور پڑھی جائے گی. جیسے یفعلانی ہو نہیں پڑھیں گے بلکہ یفعلانی ہی پڑھیں گے، یفعلانی ہو نہیں پڑھیں گے بلکہ یفعلانی ہی پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے کسرہ ہے. اور علیہم پڑھیں گے. میں لکھ کے دکھا دیتا ہوں، دیکھو اعلیٰ تھا نا، اعلیٰ حرف جر ہے، تو جب اس کے ساتھ ہم جڑ جائے گا نا تو علیہم پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ یا ساکن آ رہا ہے. اچھا، یہ بات جو میں نے ابھی تمہیں بتائی کہ بھائی ان دو ضمیروں سے پہلے، یعنی ہو سکتا ہے شاید کوئی اور ضمیر بھی ہو، لیکن بہرحال ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو ہو ضمیر اور ہم ضمیر، اس کے بارے میں ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ بھائی یہ اس سے پہلے اگر کسرہ ہوگا یا ساکن ہوگا تو عرب ان کو کیا پڑھتے ہیں؟ مکسور پڑھتے ہیں. لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے، ان کو اپنی اصل حالت پر بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی یفعلانی ہو بھی پڑھ سکتے ہیں، یفعلانی ہو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اور علیہم بھی پڑھ سکتے ہیں، علیہم بھی پڑھ سکتے ہیں، یفعلانی ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن عام طور پر جو عرب کا محاورہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ یفعلانی ہی پڑھتے ہیں اور علیہم اس طرح پڑھتے ہیں. یعنی وہ اگر ضمیر سے پہلے کسرہ ہو یا ساکن ہو تو اس ضمیر کو کسرہ دیتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو اس صورت میں اس کو ضمہ ہی دیا جائے گا. جیسے ہو اور ہم اس طرح پڑھ دیا، جیسے یفعلوہ یفعلونہ، ٹھیک ہے، اس طرح. تو یفعلانی ہی، یفعلانی فعل تھا، ٹھیک ہے، یفعلو سے بنا ہے، اس میں تثنیہ کی ضمیر لگا دی ہم نے، ٹھیک ہے، اور نون اعرابی لگا دیا جو کہ اعراب کی جگہ اعراب کے بدلے میں آیا ہے. اچھا، تو یفعلو فعل ہو جائے گا. اب اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر نہیں ہے. ضمیر مستتر فاعل صرف ان صیغوں میں ہے کہ جن کے آخر میں کیا آتا ہے؟ پیش آتا ہے، یعنی ضمہ آتا ہے. اب اس کے آخر میں تو ضمہ نہیں آتا، اس کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے. تو یفعلو فعل ہو جائے گا. تثنیہ کے صیغے میں جو الف ہے نا، یہ اس کا فاعل ہے، الف تثنیہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے. نون اعرابی ہے، ٹھیک، اس کو بولیں گے نون اعرابی. یہ نون اعرابی جو یفعلو میں جو پیش آیا ہے نا، اس کے بدلے میں یہاں پر ہم نے نون اعرابی لگا دیا ہے. اس کی تفصیل شاید گزر چکی ہے پہلے، بہرحال اب اس کا ضروری نہیں ہے اتنی اس کی تفصیل. بس یہ سمجھ لو کہ یہ نون اعرابی ہے جو اعراب کے بدلے میں آتا ہے. آگے کسی کتاب میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی. ابھی جو ہمارا موضوع ہے میں اسی کی طرف دیکھنا چاہ رہا ہوں، دوسرے کسی چیز کی طرف میں زیادہ نہیں گفتگو کرنا چاہ رہا، پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی. ویسے 3 ضمیریں تو ہیں، زیادہ ہے بھی نہیں، اس میں بھی بات لمبی ہو جائے کیا فائدہ. اچھا، تو یفعلو فعل ہو جائے گا، الف تثنیہ اس کا فاعل ہو جائے گا، نون اعرابی ہے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے جو کہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یفعلو فعل ہے، الف تثنیہ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور ہو ضمیر جو ہے یہ نون اعرابی ہے، اور ہو ضمیر یہ اس کا مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے. تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. یفعلانی کرتے ہیں وہ 2 مرد یا کریں گے، تو یفعلانی ہی کرتے ہیں وہ 2 مرد اس ایک مرد کو یا کریں گے. جیسے یضربو یضربانی ہی، یضربانی ہی،
یضربانہ، وہ دو مرد اس ایک مرد کو مارتے ہیں یا ماریں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا. یہ کیا تھا؟ ہاں کو ہٹا کر میں نے تمہیں دکھا دیا ہے، دیکھو یفعلون تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ضمیر کو جوڑ دیں گے تو کیسا ہو جائے گا؟ یہ ایسا ہو جائے گا یفعلونہ، یفعلونہ. ٹھیک ہے. یفعل فعل ہے، واو جمع اس کا فاعل ہے، اس کو واو جمع کہتے ہیں. یا یوں کہہ دو کہ یہ واو ضمیر مرفوع متصل. یہ کون سے، یہ جو ضمیر ہے، یہ جو ضمیر ہے فاعل کی، یہ کون سی ضمیر کہلائے گی؟ فاعل کی ضمیر ہے نا، یہ کون سی ضمیر کہلائے گی؟ مرفوع ہے یہ، کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور متصل ہے ضمیر مرفوع متصل، جس کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو یہ ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، واو جمع اس کا فاعل ہے جو کہ ضمیر مرفوع متصل ہے. نون اعرابی ہے. ٹھیک ہے. اور ہو جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے جو کہ محلاً منصوب ہے. منصوب نہیں بولنا بلکہ محلاً منصوب ہے. اور یہ واو یہ محلاً مرفوع ہے، یعنی یہ رفع کی جگہ پر آیا ہے، کیونکہ ضمیر تو کیا ہوتی ہے؟ مبنی ہوتی ہے، اور مبنی پر اعراب نہیں آتا. یہ آگے کی باتیں ہیں، اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو بس اس کو رٹ لو، باقی خود آگے خود سمجھ میں آ جائیں گی باتیں. اور نہیں سمجھ میں آ رہی چھوڑ دو، بس جو سمجھانے کی باتیں ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. اضافی باتیں خود بخود آ جاتی ہیں، لیکن کوئی یاد رکھ لے سو اچھا ہے اس کے لیے. یفعل فعل ہو جائے گا، واو جمع اس کا فاعل ہو جائے گا، نون اعرابی ہے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یفعلون کرتے ہیں وہ سب مرد یا کریں گے. جیسے یضربون مارتے ہیں وہ سب مرد یا ماریں گے. اور ٹھیک ہے. تو اب اس کے ساتھ جب ہو لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا ترجمہ؟ وہ سب مرد اس ایک مرد کو کرتے ہیں یا کریں گے. وہ سب مرد اس ایک مرد کو کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے. آگے صیغہ کون سا آتا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا. وہ کون سا صیغہ ہے؟ تفعلوا. اب کیونکہ یفعلوا اور تفعلوا کی شکل بالکل ایک جیسی ہے تو میں نے اس کو لکھا نہیں. ٹھیک ہے. بس اس کے آگے تا لگا دو، یہ وہی بن جائے گا بھائی، تفعلوا ہو جائے گا، ہے نا. یہ دیکھو یہ تفعلوا ہو گیا، واحد مؤنث غائب کا صیغہ. ٹھیک ہے. بس شکلیں پہچان لو اور تھوڑا ترجمہ سیکھ لو. تفعلوا. ٹھیک ہے. تفعلوا کا کیا ترجمہ تھا؟ آپ دیکھو اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ ضمہ آ رہا ہے، تفعلوا. اور اس وقت دیکھنا کہ جب اس کے شروع میں اس سے پہلے کوئی عامل نہیں لگا ہوا. اگر اس سے پہلے کوئی عامل لگا ہوا ہے تب تو اس کے اوپر ضمہ نہیں آئے گا، وہ عامل اپنا عمل کرے گا. جیسے لم آ گیا تو لم یضرب ہو جائے گا، اور جیسے لما آ گیا لما یضرب ہو جائے گا، لن آ گیا تو لن یضربہ ہو جائے گا. تو اس صورت میں نہیں، حالت تجرید میں ناصب و جازم سے خالی ہونے کی حالت میں دیکھنا پڑے گا. یعنی سادے مضارع کی جو گردان ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو تفعلوا یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر بھی ضمیر مستتر فاعل ہے. کون سی ضمیر ہے وہ؟ ہیا ضمیر ہے. گویا کہ یہ ایسا تھا، تفعلوا ہیا، کیا اسے ایک عورت نے یا کرتی ہے. کیا نہیں بلکہ کرتی ہے یا کرے گی. تو تفعلوا. اب اس کے آخر میں ہم لگا دیں گے ہو، تفعلوا، تو کرتی ہے وہ ایک عورت یا کرے گی. تو تفعلوا فعل ہو جائے گا، ہیا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا، اور ہو یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تفعلانی ہے، یفعلانی کی جیسی شکل ہے، بس تا یا کی جگہ پر تا آ جائے گا. بس تفعلانی کرتی ہیں وہ دو عورتیں یا کریں گی. تو تفعلوا. اب دیکھو اس کے آخر میں تو کیا آ رہا ہے؟ اس میں تو فاعل لگا ہوا ہے نا، اس میں تو ضمیر بارز ہے، ضمیر مستتر نہیں ہے. الف تثنیہ اس کا فاعل ہے نا، اور نون اعرابی ہے. بالکل وہی جیسے میں نے پیچھے بتایا، بالکل وہی چیزیں آگے چلیں گی. تفعلوا فعل ہو جائے گا، الف تثنیہ اس کا فاعل ہے، اور نون اعرابی ہے. ٹھیک ہے. تو تفعلانی کرتی ہیں وہ دو عورتیں یا کریں گی. اچھا
اب اس کے ساتھ ہم لگا دیں گے ہو، تفعلانی ہی، بالکل وہی بات ہے جو میں نے پیچھے بتائی، تفعلانی ہو بھی پڑھ سکتے ہیں اور تفعلانی ہی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہی زیادہ رائج ہے۔ یہاں تک رائج ہے کہ بعض لوگ تو ہو پڑھنے کو غلط سمجھتے ہیں، بعض لوگ تو ہو پڑھنے کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہو پڑھنا بھی ٹھیک ہے، اور یہ عرب سے سنا گیا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کی مثال موجود ہے۔ واللہ اعلم۔ تفعلانی ہی، تو وہ دو عورتیں اس ایک مرد کو کرتی ہیں یا کریں گی، یا یہ ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پر سلم یسلم، تسلمانی ہی، وہ دو عورتیں اس ایک مرد کو سلام کرتی ہیں، یا یہ ہے کہ تضربانی ہی، وہ دو عورتیں اس ایک مرد کو مارتی ہیں، کچھ بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بس بنیادی نقشہ تمہیں سمجھ میں آ جائے، یہ ہے مقصد۔ اس کی جگہ تم کوئی سے بھی مادہ لگا سکتے ہو، اس مادے کا اس کے معنی پیدا ہو جائیں گے۔ مادے سے مراد حروف اصلیہ، ٹھیک ہے۔ تفعلانی ہی، وہ دو عورتیں اس ایک مرد کو کرتی ہیں یا کریں گی، تو تفعلو فعل ہو جائے گا، الف جمع الف تثنیہ اس کا فاعل ہو جائے گا، نون اعرابی ہے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنے کی کیا ہے کہ تفعلانی میں جو الف تثنیہ ہے یہ کیا ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے، مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو رفع کس نے دیا ہے؟ بھئی مرفوع ہے تو اس کو رفع کس نے دیا ہے؟ فعل نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہو کیا ہے؟ ہو کیا ہے؟ ہو یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو نصب کس نے دیا ہے؟ فعل نے دیا ہے، فاعل نے نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اب آگے یفعلنا، جو مؤنث غائب کا صیغہ ہے یفعلنا، یہ اس طرح سا، ٹھیک ہے، یفعلنا ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہو، تو یفعلنا ہو، یفعلنا وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی، یفعل فعل ہے، اور یہ جو نون ہے نا، یہ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ نون جمع ہے، نون جمع مؤنث اس کو کہتے ہیں، نون فاعلی کہتے ہیں، یہ اس کا فاعل ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اور پھر ہم نے اس کے ساتھ مفعول جوڑ دیا، ضمیر منصوب متصل، تو یفعلنہ، وہ سب، یفعلنہ کیا ترجمہ تھا؟ وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی، تو یفعلنہ وہ سب عورتیں اس ایک مرد کو کرتی ہیں یا کریں گی۔ یفعل فعل ہو جائے گا، نون جمع اس کا فاعل ہو جائے گا، اور ہو جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے، پہلے اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، وہ بالکل تفعلو ہے، ترجمہ اگرچہ بدل جائے گا لیکن شکل اس کی بالکل ویسی ہے، اور ترکیب اس طرح سے بالکل ویسی ہوگی، ترکیب اور تحلیل بالکل ایک ہی طریقے سے ہوگی۔ اور خیر ابھی کر لیتے ہیں تفعلو، اگر اس کو آپ واحد مذکر حاضر کا صیغہ مان لیں، تفعلو، اس کو پہلے الگ کر لیتے ہیں، تفعلو کرتا ہے وہ ایک مرد، کرتا ہے تو ایک مرد یا کرے گا، ٹھیک ہے، تو تفعلو فعل ہو جائے گا، انتا ضمیر اس کے اندر فاعل ہو جائے گی مستتر، کیا ہو جائے گی؟ انتا، یعنی تفعلو انتا ہے گویا، تفعلو فعل ہے، انتا ضمیر مستتر اس کے اندر فاعل ہے، ہر جگہ ہوا نہیں نکالیں گے، بلکہ اس صیغے کے مناسبت، اس مناسب جو ضمیر ہوگی وہ نکالیں گے، تو انتا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے، تو ہوا ضمیر اس کے ساتھ ہم نے جوڑ دی، ہوا نہیں بولیں گے، ہو یہ اس کا کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو تفعلو کرتا ہے تو ایک مرد یا کرے گا، اور تفعلہ تو ایک مرد اس ایک مرد کو کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھ لیا۔ آگے تفعلانی، یہ اگر اس کو ہم تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ مان لیں تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ تم دو مرد کرتے ہو یا کرو گے، آسان ہے سب، لیکن پھر بھی میں ذرا کھول کے بتا رہا ہوں
تاکہ کوئی الجھن باقی نہ رہے. تفعلوا فعل ہو جائے گا. وہی بات ہے کہ الف تثنیہ اس کا فاعل ہو جائے گا اور نون اعرابی ہے. ٹھیک ہے. تو تفعلانی اور ہو جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دی. تفعلانی ہی، تفعلانی ہی الگ سے نہیں کہنا بھائی. الگ سے اگر اس کو لکھیں گے تو پھر وہ متصل کیسے رہی، اس کو جوڑیں گے. تفعلانی ہی، تم دو مرد اس ایک مرد کو کرتے ہو یا کرو گے. تفعلانی تم دو مرد کرتے ہو یا کرو گے. تو تفعلانی ہی تم دو مرد اس ایک مرد کو کرتے ہو یا کرو گے. تفعلوا فعل ہو جائے گا، الف تثنیہ اس کا فاعل ہو جائے گا، نون اعرابی ہے، اور ہو یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے یفعلون کی ہم نے بات کی تھی، یفعلون ہو. اسی طریقے سے تفعلون ہوئے، شکل بالکل وہی ہے، یعنی بنیادی ڈھانچہ بالکل وہی ہے، بس یا کی جگہ تا آ جائے گا اور ترجمہ بدل جائے گا. تفعلون کرتے ہو تم سب مرد یا کرو گے، جو مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تو تفعلوا فعل ہو جائے گا، واو جمع اس کا فاعل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ نون اعرابی ہے، اس کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا ضمیر منصوب متصل کو. تو اس کا ترجمہ اب کیا ہو جائے گا، تم سب مرد اس ایک مرد کو کرتے ہو یا کرو گے. تو تفعلوا فعل، واو جمع اس کا فاعل، نون اعرابی، اور ہو ضمیر یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. آگے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس کی شکل در الگ ہے تو اس کو ہم نے الگ لکھ لیے. تفعلین، تفعلین. اب اس کے اندر تم کہو گے بھائی اس کے اندر کیا فاعل ہے، یہ جو یا ہے نا، یہ اس کو بولتے ہیں یا مخاطبہ، یہ اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. تو تفعلین کرتی ہے تو ایک عورت یا کرے گی، تو تفعلوا فعل ہو جائے گا، یا مخاطبہ اس کا فاعل ہے. اس ضمیر کو کیا بولتے ہیں، یہ ضمیر ہے، کیا ہے بھائی، یہ ضمیر ہے. یا مخاطبہ کیا ہے، ضمیر ہے. اور ضمیر کون سی ہے، ضمیر منصوب یا ضمیر مجرور یا ضمیر مرفوع. ضمیر مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے، کیونکہ یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے. اور کیسی والی، ضمیر مرفوع متصل. اور کیونکہ یہ ضمیر ہے تو یہ مرفوع ہوگی محلاً. یہ سب باتیں یاد رکھنے کی ہیں. ضمیر مرفوع متصل ہے اور نون کیا ہے، نون اعرابی ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے جوڑ دی ہاں کو. پہلے اس کا ترجمہ کیا تھا، تفعلین کرتی ہے تو ایک عورت یا کرے گی. تو تفعلین ہو کرتی ہے تو ایک عورت اس ایک مرد کو یا کرے گی، یعنی تو ایک عورت اس ایک مرد کو کرتی ہے یا کرے گی. تو ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب اس کا تثنیہ کا صیغہ ہے بالکل ایسے ہی تفعلانی، جیسے دیکھو. اب اس کو اگر تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ مان لیا جائے تو پھر کیا ہوگا، تفعلانی تم دو عورتیں کرتی ہو یا کرو گی. تفعلوا فعل ہو جائے گا، الف تثنیہ اس کا فاعل ہو جائے گا، نون اعرابی، اس کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا ہو کو، جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے، جس کا مفعول بھی ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. تم سب عورتیں اور تم دو عورتیں اس ایک مرد کو کرتی ہو یا کرو گی. پہلے کیا ترجمہ تھا، تم دو عورتیں کرتی ہو یا کرو گی. اب کیا ہو جائے گا، تم دو عورتیں اس ایک مرد کو کرتی ہو یا کرو گی. اب یفعلن آ جائے گا. ٹھیک ہے. یفعلن کی طرف آ جاؤ. تو تفعلین تفعلانی تفعلن. اب یفعلن کی جگہ ہم نے تا لگا دیا بس یا کی جگہ. تو پہلے کیا تھا، تفعلن تم سب عورتیں کرتی ہو یا کرو گی. تفعلوا فعل تھا اور نون اس کا فاعل ہے، نون جمع اس کا فاعل ہے. جمع مؤنث کا نون اس کو کہتے ہیں، یہ اس کا فاعل ہے. ہو ضمیر ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دی. تو تفعلوا فعل، نون جمع مؤنث اس کا فاعل، اور ہو یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اب اس کا ترجمہ کیا تھا، پہلے تفعلنا تم سب عورتیں کرتی ہو یا کرو گی. اب ہو جب جوڑ دیں گے تو تم سب عورتیں اس ایک مرد کو کرتی ہو یا کرو گی. آگے ہے افعالو. افعالو میں کیا کریں گے کہ بھائی ہم یا کی جگہ پر الف لگا دیں گے بس، اور کیا کریں گے، بس افعالو میں کرتا ہوں یا کروں گا. ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی دیکھو آخر میں کیا آ رہا ہے، آخر میں اس کے پیش آ رہا ہے نا، ضمہ آ رہا ہے. افعالو میں نے ایک بات تمہیں بتائی تھی وہ یاد رکھنے کی ہے کہ اس کے اندر بھی اب کیا نکالیں گے، فاعل اس کا کیا نکالیں گے،
ضمیر مستتر، اس کے اندر کیا ہوگی؟ ضمیر مستتر۔ کیا کون سی ضمیر ہے؟ انا، افعل انا ہے یہ گویا، جب کہ اس کی ترکیب کریں گے تو افعل فعل ہے، انا ضمیر مستتر اس کا اندر فاعل ہے، اور ہو جب اس کے اندر جوڑ دیں گے تو ہو جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو افعل کرتا ہوں میں یا کروں گا، اور افعلہ میں ایک مرد، میں ایک مرد نہیں، مطلب یہ ہے کہ میں کرتا ہوں اس ایک مرد کو یا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے نون لگا دیں گے ہم اس کے، جو کہ جو متکلم کی علامت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو نفعلو ہم کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو یہ فعل ہے، نحنو ضمیر اس کے اندر کیا ہو جائے گی؟ اس کا فاعل ہو جائے گی، گویا کہ کیا ہے؟ افعلو نحنو، نفعلو نحنو، نفعلو نحنو، گویا کہ اس طرح ہے، گویا کہ کہہ رہا ہوں، اس کو ویسے نہیں لگا دینا۔ تو نحنو ضمیر مستتر اس کے اندر فاعل ہے، وہی بات ہے نا کہ اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ ضمہ آ رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ نفعلو کرتے ہم کرتے ہیں یا کریں گے، اب اس کے ساتھ ہم جوڑ دیں گے ہو کو، تو اب کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ہم کرتے ہیں اس ایک مرد کو یا کریں گے، تو نفعلو فعل ہو جائے گا، نحنو ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گی، ہو یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہو تو ہمارا پورا ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں ہما کی طرف۔ اچھا اب آ جائے گا، اب ہم جوڑیں گے اب ضمیر مضارع کے صیغوں کے ساتھ ہما، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تھا یفعلو، ٹھیک ہے، صیغوں کا ترجمہ تو اب آ گیا ہے نا سب کے سامنے، اب میں تیزی سے کروں گا، صحیح ہے۔ صیغوں کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، مضارع کے صیغوں کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اب میں تیزی سے کروں گا بس۔ تو یفعلو ہما، وہ ایک مرد ان دو مردوں کو کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے۔ یفعلو فعل ہو جائے گا، ہوا ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل ہو جائے گی، ہما یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یفعلانہما، وہ دو مرد ان دو مردوں کو کرتے ہیں یا کریں گے، یفعلو فعل ہے، الف تثنیہ اس کا فاعل ہو جائے گا، نون اعرابی ہے، ہما ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یفعلونہما، وہ سب مرد ان دو مردوں کو کرتے ہیں یا کریں گے، یفعلو فعل ہو جائے گا، واو جمع اس کا فاعل ہو جائے گا، نون اعرابی ہے، ہما ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے اسی طریقے سے تفعلو ہے، ٹھیک ہے۔ تو تفعلو ہما، وہ ایک عورت ان دو مردوں کو کرتی ہے یا کرے گی، تو تفعلو فعل ہے، ہیا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا، ہما یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تفعلانہما، تفعلو فعل وہ دو عورتیں ان دو مردوں کو کرتی ہیں یا کریں گی، تو تفعلو فعل ہو جائے گا، الف تثنیہ اس کا فاعل ہو جائے گا، نون اعرابی ہے، ہما ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب آ جائیں گے جمع مؤنث کے غائب کے صیغے کے پاس، تو یفعلنہما، وہ سب عورتیں ان دو مردوں کو کرتی ہیں یا کریں گی، یفعلو فعل ہو جائے گا، نون جمع مؤنث اس کا فاعل ہو جائے گا، اور ہما یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، وہ سب عورتیں ان دو مردوں کو کرتی ہیں یا کریں گی، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو ہم واحد مذکر حاضر کا صیغہ مان لیتے ہیں، تفعلہما، تو ایک مرد ان دو مردوں کو کرتا ہے یا کرے گا، تفعلو فعل ہو جائے گا، انت ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل ہو جائے گی، ہما یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب تفعلانہما اس کو تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ مان لیتے ہیں، تم دو مرد ان دو مردوں کو کرتے ہو یا کرو گے، تو تفعلو فعل ہو جائے گا، الف تثنیہ اس کا فاعل ہو جائے گا، نون اعرابی ہے، ہما ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں پر
یہ لگا دیں گے آپ، تفعلونہما، تم سب مرد ان دو مردوں کو کرتے ہو یا کرو گے، ٹھیک ہے. تفعلو فعل ہو جائے گا، واو جمع اس کا فاعل ہو جائے گا، یعنی جو واو جمع مذکر اس کا فاعل ہو جائے گا. اور ہما نون اعرابی ہے، ہما ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. آگے تفعلینہما، تو ایک عورت ان دو مردوں کو کرتی ہے یا کرے گی. تفعلو فعل ہو جائے گا، یا مخاطبہ اس کا فاعل ہو جائے گا، یا مخاطبہ اس کا فاعل ہو جائے گا. پتہ نہیں اس کے یہ میں نے یہاں پر اس کی تفصیل آئی ہے یا نہیں آئی ہے، خیر ابھی اسی میں دیکھ لینا. تفعلو فعل ہو جائے گا، یا مخاطبہ اس کا فاعل ہو جائے گا، نون اعرابی ہے، ہما ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. آگے اس کو ہم تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ مان لیتے ہیں. وہ تم دو عورتیں ان دو مردوں کو کرتی ہو یا کرو گی. تفعلو فعل ہو جائے گا، الف تثنیہ اس کا فاعل ہو جائے گا، اور نون اعرابی ہے، ہما ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا. آگے ہے تفعلنہما، اس کو ہم یہاں پر یہ لگا دیتے ہیں تابس. تفعلنہما، تم سب عورتیں ان دو مردوں کو کرتی ہو یا کرو گی. تفعلو فعل ہو جائے گا، نون جمع مؤنث اس کا فاعل ہو جائے گا، ہما ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. آگے افعالوہما، افعالوہما، میں ان دو مردوں کو کرتا ہوں یا کروں گا. تو افعالو فعل ہو جائے گا، انا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا، ہما ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول ہو جائے گا، مفعول بھی ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. آگے ہے نفعلوہما، نفعلو خامخواہ اس کی ترتیب میں نے بگاڑ دی، یہیں لگا دیتا ہے ٹھیک تھا. نفعلوہما، نفعلوہما، ہم ان دو مردوں کو کرتے ہیں یا کریں گے. نفعلو فعل ہو جائے گا، نحن ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گی، ہما ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہما تو ہمارا نپٹ گیا بہت جلدی سے، کیونکہ پہلے میں نے مقدمہ باندھ دیے تھے نا یہ فعلو میں، سارے صیغوں کا ترجمہ آ گیا تھا، تفصیل سے اس کی بحث آ گئی تھی. اب اس کے لیے اب میرے لیے آسان ہو گیا تھا اس کو سمجھانا. آگے ہے یفعلہم، وہ ایک مرد ان سب مردوں کو کرتا ہے یا کرے گا. یفعلو فعل ہو جائے گا، ہوا ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل ہو جائے گی، اور ہم ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. یفعلانہم، یفعلانہم، ٹھیک ہے، وہ دو مرد ان سب مردوں کو کرتے ہیں یا کریں گے. یفعلو فعل ہو جائے گا، الف تثنیہ اس کا فاعل ہو جائے گا، نون اعرابی الف، ہم یہ جو ہے ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا. پہلے اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. یفعلونہم، وہ سب مرد ان سب مردوں کو کرتے ہیں یا کریں گے. یفعلو فعل ہو جائے گا، واو جمع مذکر اس کا فاعل ہو جائے گا، نون اعرابی ہے، اور ہم یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا. پہلے اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. تو یفعلونہم تو تک تو ہو گیا تھا غالباً. اب آ جاتے ہیں واحد مؤنث غائب کے صیغے کی طرف، تو وہ ہے تفعلو، یا کی جگہ ہم لگا دیتے ہیں تا. ٹھیک ہے، تو تفعلوہم، وہ ایک عورت ان سب مردوں کو کرتی ہے یا کرے گی. تفعلو فعل ہو جائے گا، ہی ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل ہو جائے گی، ہم ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گی. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے تفعلانہم، وہ دو عورتیں ان سب مردوں کو کرتی ہیں یا کریں گی. تفعلو فعل ہو جائے گا، الف تثنیہ اس کا فاعل ہو جائے گا، نون اعرابی ہے، ہم ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اچھا، اب یہ آ جائے گا جمع مؤنث کے. یفعلنہم، وہ سب عورتیں ان سب مردوں کو کرتی ہیں یا کریں گی. یفعلو فعل ہو جائے گا، نون جمع مؤنث اس کا فاعل ہو جائے گا، ہم ضمیر منصوب متصل ہے اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اب ہے تفعلو، اگر ہم اس کو واحد مذکر حاضر کا صیغہ مان لیں. تفعلہم، تو ایک مرد ان سب مردوں کو کرتا ہے یا کرے گا.
تفعلو فعل ہے، انت ضمیر مستتر اس کے اندر اس کا فاعل ہو جائے گی، ہم ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تفعلانہم تم دو مرد ان سب مردوں کو کرتے ہو یا کرو گے، تفعلو فعل ہو جائے گا، الف تثنیہ اس کا فاعل ہو جائے گا، نون نون اعرابی ہے، نون ہم یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے یہ تفعلونہم تم سب مرد ان سب مردوں کو کرتے ہو یا کرو گے، تفعلو فعل ہو جائے گا، واو جمع مذکر اس کا فاعل ہو جائے گا، نون نون اعرابی ہے، نون ہم یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے تفعلنا آگے ہے، اس کو پہلے سے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تفعلینہم تفعلو تو ایک عورت ان سب مردوں کو کرتی ہے یا کرے گی، تفعلو فعل ہو جائے گا، یا مخاطبہ اس کا فاعل ہو جائے گا، نون نون اعرابی ہے، ہم یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تفعلانہم تم دو عورتیں ان سب مردوں کو کرتی ہو یا کرو گی، تفعلو فعل ہو جائے گا، الف تثنیہ اس کا فاعل ہو جائے گا، نون نون اعرابی ہے، ہم ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے تفعلنہم تفعلنہم ٹھیک ہے، تفعلو فعل ہو جائے گا، نون جمع مؤنث کا فاعل ہو جائے گا، ہم یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے ہو جائے گا افعالہم میں ان سب مردوں کو کرتا ہوں یا کروں گا، افعال فعل ہو جائے گا، انا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گی، ہم یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے نفعلہم نفعل فعل ہو جائے گا، ہم ضمیر نحن ضمیر مستتر اس کا نفعلہم ہم سب ان سب مردوں کو کرتے ہیں یا کریں گے، نفعل فعل ہو جائے گا، نحن ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گی، فعل اور ہم یہ ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہم نے مذکر غائب کی تینوں ضمیریں آج پڑھ لی ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم یہ ہا اور کیا ہے یہ ہا اور پھر ہما تو آ چکی ہے لیکن پھر اس کو لے لیں گے، ترجمہ دیکھ لیں گے بس، اور ہنہ ہا ہما ہنہ یہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں، ٹھیک ہے۔ ذرا لمبا ہو جاتا ہے سبق، ابھی بھی دیکھو یہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔